سب نبيا فاقتلوه. ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ کو مسلمانان عالم نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلوس نکلتے ہیں. پورے ملک میں حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کے ناطے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور سالہ سال سے امت صدیوں سے نبی علیہ السلام کا میلاد منا رہی ہے. ملک پاکستان میں جبکہ ملک پاکستان میں مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو میلاد شریف کا جلوس نکالنا، میلاد منانا امت اسے اپنا فریضہ سمجھتی ہے. ہر سال جلوس نکلتے ہیں، لیکن حیرانگی اس بات پر ہے کہ حکومت پاکستان جس بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے، جس ملک میں نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگ جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کے ملک پاکستان حاصل کیا ہے، اور اب نبی علیہ السلام کے میلاد منانے پر، جلوس نکالنے پر جب بھی یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ سیکورٹی فراہم کی جائے، جلوس والوں کا لحاظ رکھا جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، تو ملک پاکستان میں اقلیتوں کے لیے تحفظ ہے، سیکورٹی ہے، اور وہ بھی فول پروف سیکورٹی ہے. لیکن میلاد منانے والوں کے لیے باوجود اس کے کہ وہ درخواستیں دیتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور ہر ضلع میں اس بات کی علماء کرام اطلاع دیتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جلوس کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، اب بھی یہ ضلع مستونگ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ اسی نااہلی، سستی اور قائلی کا مظاہرہ ہے. جب جلوس کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جائے گی تو ایسے واقعات ہوں گے. جب ایک بندہ غیر محفوظ ہے اور پھر جلوس جس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، عاشقان رسول انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس میں خودکش حملہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی دہشت گردی ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کہ یہ راہ کا کارنامہ ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. جبکہ ملک پاکستان کی ایجنسی دنیا میں بہترین ایجنسی ہے. تحقیقات کی جائیں تو اصل منظر تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ راہ کا کارنامہ ہے تو پھر فوراً اپنی ٹیم کو انڈیا سے واپس بلانا چاہیے تھا کہ ہماری ٹیم واپس آ جائے. جب انڈیا والے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اتنی جانیں ضائع ہو گئیں، اتنے لوگ شہید ہو گئے، آج بھی ایک شہید ہو گیا اور شہداء کی تعداد 70 تک پہنچ چکی ہے، 74 ہو گئی ہے، 73 تعداد کو شہداء پہنچ چکے ہیں. کل ہم شہداء کے گھروں میں اظہار ہمدردی کے لیے وہاں گئے اور یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس چھت نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، وہ تو غربت کی لکیر سے بھی نیچے بس رہے ہیں. اور چند مریضوں کی سی ایم ایس میں عیادت کرنا، اسے ہم سراہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن باقی مسلمان احساس محرومی کا شکار ہیں. ان جھونپڑیوں میں بسنے والے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ پنجاب میں فیصلہ آباد جڑا والا میں جو واقعہ رونما ہوا، وہاں تو حکومتی ساری مشینری پہنچ گئی تھی، اور یہاں چاہیے تھا کہ فوراً وزیر اعظم صاحب یہاں پہنچتے، چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پہنچتے، لیکن ان میں سے پوری مشینری میں سے کوئی ایک بھی کسی کے گھر تک نہیں گیا. اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے زخموں پر
मरहम रखने के लिए